ریڈینٹ سیکنڈری اسکول کے پلیٹ فارم سے لیکچر نمبر 14 کے حصہ دوم کا آغاز کرنے جا رہی ہوں۔ لیکچر نمبر 14 کے حصہ دوم میں ہم سبق نمبر 1 ہجرت نبوی کی سرگرمی مختصر سوالات 1 تا 10 پڑھیں گے۔ بیٹا ہجرت نبوی کے نوٹس کھول کے اپنے سامنے رکھ لیجئے، اپنی لیڈ پنسل اپنے ہاتھ میں رکھیے تاکہ ہیڈنگز جہاں پر آپ کو بنانی پڑ رہی ہیں وہاں پر آپ ہیڈنگز بنائیں، اور جہاں پر انڈر لائن کرواؤں گی وہاں پر آپ انڈر لائن بھی کر سکیں۔ بیٹا فیڈرل بورڈ کا جو پیٹرن ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے چیپٹر کے تعارف میں سے اور آپ کے سبق میں سے کہیں سے بھی کوئی بھی لفظ کوئی بھی پوائنٹ اٹھا کر اس کے ایم سی کیوز بھی بن سکتا ہے اور اس کے کوشچنز بھی بنائے جا سکتے ہیں۔ اب یہ کوشچنز مختصر جو آئیں گے آپ کو وہ مولڈڈ بھی ہوں گے، ان میں کنسیپچول کوشچن بھی شامل ہیں، ان میں سیدھے کوشچن جو آپ کے ایکسرسائز میں دیے جاتے ہیں ان میں سے بھی کوئی کوشچن لیے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پیٹرن یہ ہے کہ آپ کا ہر سوال کا جواب 3 سطور پر مشتمل ہونا چاہیے کم سے کم، اور ہر سوال کا جواب آپ ہیڈنگ کے ساتھ دیں گے، بغیر ہیڈنگ کوئی جواب ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا۔ اس کے لیے بیٹا آپ کو سوالات کے جوابات بنا کر آپ کے نوٹس میں دے دیے گئے ہیں تاکہ آپ ان جوابات کو پڑھیں، سمجھیں اور ان کی ہیڈنگز خود بنانے کی کوشش کریں۔ تمام کوشچنز کی ہیڈنگ آپ خود بنائیں گے کیونکہ فیڈرل بورڈ میں یہ تو نہیں پتہ کہ کون سا کوشچن کیسا آئے گا، تو جب تک آپ کو ہیڈنگز خود بنانی نہیں آئیں گی آپ وہاں پر کوشچنز اٹیمپٹ نہیں کر سکیں گے۔ اب میں سوال پڑھتی جا رہی ہوں بیٹا، اور آپ کو جہاں پر مشکل ہو میں آپ کو سمجھاتی جاؤں گی، ٹھیک ہے بیٹا۔ فرسٹ کوشچن دیکھیے، مولانا شبلی نعمانی کی شہرت کا مدار کس پر ہے؟ اب یہ کوشچنز آپ کے تعارف میں سے بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ ممکنہ جتنے کوشچنز بن سکتے تھے وہ آپ کو بنا کر دیے گئے ہیں کہ ان کی شہرت کا مدار کس پر ہے۔ اب اس کی ہیڈنگ کیا بنے گی؟ مولانا شبلی نعمانی کی شہرت کا دار و مدار، ٹھیک ہے، یہ بھی ہیڈنگ ہو سکتی ہے، انڈر لائن کر کے لکھ لیجئے۔ اور دوسرا ہیڈنگ آپ یہ بھی لکھ لیجئے لیڈ پینسل سے، وجہ شہرت یہ بھی بتائی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ شبلی شاعر بھی تھے لیکن ان کی شہرت کا مدار یعنی دار و مدار ان کی نثر پر ہے۔ ان کا شمار اردو کے بڑے نثر نگاروں میں ہوتا ہے، وہ اردو ادب کے ارکان خمسہ یعنی جو بڑے بڑے 5 پلرز ہیں اردو کے مصنفین ان میں شمار کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے سیرت نگاری کی صنف کا آغاز کیا۔ اس کے بعد سیکنڈ کوشچن دیکھیے، کیا شبلی کے تحریری موضوعات محدود تھے؟ یہ سوال پوچھا گیا ہے۔ اب اس کی ہیڈنگ کیا بنے گی؟ تحریری موضوعات یا شبلی کے تحریری موضوعات، ٹھیک ہے۔ یہ ہیڈنگ کے بعد آپ آنسر لکھیں گے۔ شبلی کے تحریری موضوعات محدود نہ تھے بلکہ انہوں نے متنوع یعنی قسم قسم کے موضوعات پر قلم اٹھایا، مثلا تاریخ، تنقید، سوانح، سیرت، تذکرہ، ادب، معاشرت، عقائد، تصوف، ٹھیک ہے، جو دل کی پاکیزگی کا علم ہوتا ہے، صوفیانہ کرام کا علم اور سیاست جیسے موضوعات پر شبلی کا قلم رواں ہے یعنی چلتا ہے۔ یہ اس کا مناسب جواب ہوگا۔ اس کے بعد تھرڈ کوشچن دیکھیے، شبلی کے اسلوب بیان کی نمایاں خصوصیات کیا ہیں؟ اب ہیڈنگ کیا ہوگی؟ اسی کوشچن میں اس ہیڈنگ کو انڈر لائن کر لیجیے، یہی اس کی ہیڈنگ ہوگی کہ اسلوب بیان کی نمایاں خصوصیات۔ جی بیٹا آپ نے انڈر لائن کر لیا، یہ اس کی ہیڈنگ بنے گی۔ اور اس کے بعد اس کا آنسر کیا ہوگا؟ جوش بیان، یعنی ان کے اسلوب بیان کی نمایاں خصوصیات کیا ہیں کہ جوش بیان کے جوش و جذبے کے ساتھ بیان کرتے ہیں، ایجاز و اختصار یعنی مختصر لکھتے ہیں، جامع لکھتے ہیں، روانی و برجستگی یعنی بے ساختہ اور بے تکلف انداز ہوتا ہے ان کا، محققانہ انداز یعنی تحقیق والا انداز ہوتا ہے ان کا، غنائیت یعنی موسیقیت کا ایک رنگ ان کی تحریر میں نظر آتا ہے، شعریت یعنی شعر والا انداز، شاعری کا انداز ان کے اسلوب بیان کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ تمام ادبی کاوشوں سے قطع نظر ان کا یعنی تمام جتنی بھی ادب میں انہوں نے کوشش کی اس کے علاوہ سب سے بڑا ادبی کارنامہ ان کا انداز بیاں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نمبر 4 کوشچن دیکھیے، شبلی کی اہم تصانیف کے نام لکھیں۔ یہ تو سیدھا سا ایک سوال ہے، سمپل کوشچن ہے، اور اس میں ہیڈنگ کیا بنے گی؟ شبلی کی اہم تصانیف۔ اس کے بعد دیکھیے ان کی تصانیف کے آپ نے نام لکھنے ہیں۔ شعر العجم 5 جلدیں، الفاروق، المامون، سیرت النعمان، الغزالی، سوانح مولانا روم، سفر نامہ روم و مصر و شام اور سیرت النبی شبلی کی اہم تصانیف ہیں۔ بیٹا یہاں تک آپ کے 4 کوشچنز کمپلیٹ ہوتے ہیں۔ کوشچن نمبر 5 دیکھیے بیٹا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبلیغ اسلام سے باز رکھنے کے لیے ابو جہل نے کیا کہا؟ اب یہاں پر ہیڈنگ کیا بنے گی؟
ابو جہل کی رائے، ٹھیک ہے، یہاں پر یہ آئے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبلیغ اسلام سے باز رکھنے کے لیے ابو جہل کی رائے، یہ کافی لمبی ہیڈنگ ہو جاتی ہے، آپ صرف اگر ابو جہل کی رائے لکھ لیں گے تو یہ بھی ہیڈنگ ٹھیک ہوگی۔ اس کا آنسر دیکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبلیغ اسلام سے باز رکھنے کے لیے مختلف رائیں پیش ہوئیں، چنانچہ ابو جہل نے کہا، اور پھر یہ انورٹڈ کوماز میں آپ لکھیں گے، ہر قبیلے سے ایک شخص انتخاب ہو اور پورا مجمع، پوری یعنی محفل، ایک ساتھ مل کر تلواروں سے ان کا خاتمہ کر دے، اس صورت میں ان کا خون تمام قبائل پر بٹ جائے گا اور آل ہاشم اکیلے تمام قبائل کا مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ انورٹڈ کوماز یہاں پر کلوز ہو جاتے ہیں۔ یہ ابو جہل کی رائے آپ پیش کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کوشچن نمبر 6 دیکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عداوت یعنی دشمنی کے باوجود قریش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنی امانتیں کیوں رکھواتے تھے؟ تو وجہ پوچھی گئی ہے، امانتوں کی سپردگی اس کی ہیڈنگ ہوگی، یا امانتیں رکھوانے کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے۔ دونوں ہیڈنگز لیڈ پینسل سے لکھ لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حد درجہ عداوت یعنی دشمنی رکھنے کے باوجود قریش کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانت داری اور امانت داری پر مکمل بھروسہ تھا، اس لیے وہ اپنی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھواتے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق اور امین کے القابات سے بھی نوازے گئے۔ یہ اس کا ممکنہ جواب ہے یا مناسب جواب ہے۔ اس کے بعد نمبر 7 کوشچن دیکھیے، سوال نمبر 7، ہجرت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کی امانتوں کا کیا کیا؟ اب اس کی ہیڈنگ کیا بنائیں گے آپ کہ امانتوں کی حفاظت یا امانتوں کی ذمہ داری، ٹھیک ہے، یہ دونوں ہیڈنگز بن سکتی ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بہت سی امانتیں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی فکر تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تمام امانتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر کے خود ہجرت کی، یہ اس کا جواب ہوگا۔ اس کے بعد سوال نمبر 8، بیٹا وہ قریش نے کیا اشتہار دیا؟ اس کا آنسر میں آپ کو ابھی بتا رہی ہوں کہ قریش نے کیا اشتہار دیا، اس کی ہیڈنگ کیا ہوگی؟ قریش کا دیا گیا اشتہار۔ سوال نمبر 8 کا جواب ہوگا، قریش نے اشتہار دیا کہ جو شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر کے لائے گا، بیٹا پیج پہ آپ کو آنسر نظر آ رہا ہوگا، لائے گا، اس کو ایک خون بہا کے برابر یعنی 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ خون بہا کیا ہے بیٹا؟ یہ وہ نقدی یا رقم ہے جو قاتل مقتول کے وارثوں کو دیتا ہے یا اس کو دینی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو کہ عرب میں کیا تھا رواج، 100 اونٹ کے برابر انعام دیا جائے گا، ٹھیک ہے بیٹا۔ اب کوشچن نمبر 9 دیکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پلنگ پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پا کر قریش نے کیا کیا؟ تو اب یہاں پر ہم کیا لکھیں گے ہیڈنگ؟ یہاں پر ہیڈنگ بنے گی قریش کا رد عمل، ٹھیک ہے، رد عمل، یہاں پر پینسل سے لیڈ پینسل سے لکھ لیجئے کوشچن کے ساتھ ہی یا اس کے اوپر کہ قریش کا رد عمل، حضرت علی کو پا کر قریش کا رد عمل یہ بھی لکھا جا سکتا ہے، اور صرف قریش کا رد عمل یہ بھی ہیڈنگ بن سکتی ہے۔ آنسر کیا ہوگا؟ قریش کی صبح آنکھیں کھلیں تو پلنگ پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پایا، ظالموں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا اور حرم میں لے جا کر تھوڑی دیر محبوس رکھا، محبوس کیا ہے؟ قید رکھا اور چھوڑ دیا، گویا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گرفتار کرنے کی غرض سے قریش نے آپ کے جانثاروں کے ساتھ بھی برا سلوک کیا، یعنی ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گرفتار کرنے کی خاطر انہوں نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار تھے صحابی، ان کے ساتھ بھی بہت برا سلوک کیا۔ سوال نمبر 10 دیکھیے، جو کہ لاسٹ کوشچن ہے آپ کا، غار کے باہر آہٹ پا کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان کیا بات ہوئی؟ اب یہاں پر آپ نے ہیڈنگ کیا بنانی ہے؟ بڑی ایزی سی ہیڈنگ ہوگی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان گفتگو، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد آپ جواب لکھیں گے، غار کے باہر آہٹ پا کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمزدہ ہو گئے، غم اور دکھ میں مبتلا ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگے کہ اب دشمن اس قدر قریب آ گیا ہے کہ اگر اپنے قدم پر نظر پڑ جائے تو ہمیں دیکھ لے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا،
سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 ہے، اور ترجمہ کیا ہے؟ گھبراؤ نہیں، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا کہ گھبراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ بیٹا یہاں پر آپ کے جو 10 سوال ہیں وہ مکمل ہوتے ہیں۔ بیٹا مجھے امید ہے کہ جو سوالات ابھی میں نے آپ کو سمجھائے وہ آپ سب کو بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گئے ہوں گے۔ آج کا تفویض کار نوٹ کر لیجئے۔ سبق ہجرت نبوی کے الفاظ معنی، بیٹا جو آپ کو نوٹس میں موجود ہیں آپ کے پاس، وہ الفاظ معنی آپ نے یاد کرنے ہیں۔ مصنف کا تعارف بہت اچھی طرح سے یاد کرنا ہے، اور مصنف کے تعارف اور پڑھائے گئے سبق میں سے کثیر الانتخابی سوالات جو ایم سی کیوز کہلاتے ہیں، یعنی آپ نے تعارف میں سے بھی جتنے مین پوائنٹس ہیں ان سب کو آپ نے یاد کرنا ہے، وہ ایم سی کیوز بن کے آ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے آپ کا جو پیراگراف نمبر 1 2 3 4 جو آپ کو پڑھایا گیا، اس میں سے بھی تمام ممکنہ کثیر الانتخابی سوالات یعنی ایم سی کیوز آپ نے یاد کرنے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ کوئی بھی لفظ جو ہے وہ ایم سی کیوز کے طور پر اٹھایا جا سکتا ہے۔ ایم سی کیوز یاد کریں، اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ فولڈر سے جو ابھی میں نے آپ کو سوال نمبر 1 تا 10 مختصر سوالات اور ان کے جوابات ود ہیڈنگز میں نے آپ کو سمجھائے ہیں اور ہیڈنگز بنانا بتائی بھی ہیں، وہ تمام 1 تا 10 سوالات آپ نے بہت اچھی طرح سے یاد کر کے ان کی رف رجسٹر پر تحریری مشق کرنی ہے۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔